ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے جھوٹ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی عمل قرار دیا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے، عن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3630۔ ترجمہ ہے، حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، یعنی اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات یعنی نشانی قرار دیا ہے، ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں گی، یعنی جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک خصلت یعنی عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات شمار کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ ترجمہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ خیانت تو خود ہی ایک مبغوض یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، پھر اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ 3 بار فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا خبردار، اور جھوٹ بولنا بھی یعنی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ آپ اسی جملے کو اس کثرت سے بار بار فرمانے لگے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں۔ صرف یہی نہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں فساد و بگاڑ اور ایک آدمی پر اس جھوٹ سے ظلم ہو رہا ہو،
وہی ممنوع ہے، بلکہ لطف اندوزی اور ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممنوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، لہذا وہ جھوٹ تک بول جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ اللہ ہم سب کی ان کبیرہ گناہوں سے یعنی جھوٹ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔